والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم معدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین کافروں پر کہ وہ ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں. پس میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجیے، بے شک ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی. جس دن ہم اکٹھا کریں گے متقین لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر اور ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف مجرمین کو پیاسے حالت میں. نہیں اختیار رکھتے کوئی بھی سفارش کا مگر جس نے رحمان سے وعدہ لے لیا ہے. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورہ مریم آیت نمبر 83 تا 87 ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خاص توفیق سے سورہ مریم کا آخری رکوع شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں اور اس کی طاقت اور قوت کے بارے میں ایک خاص طریقے سے بیان فرمایا ہے، اور ہر آدمی کو یہ دعوت فکر دی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے شیطان کو دشمن تو بنایا ہی ہے، لیکن شیطان کو اتنی طاقت سے نہیں نوازا کہ وہ انسان کو زبردستی کسی گناہ پہ لگا سکے. شیطان کی جو طاقت ہے، شیطان کا جو اس کے پاس اپنا ایک حربہ ہے یا اختیار ہے، سو وہ اتنا ہی ہے کہ فرمایا تَعُزُّهُمْ عَزًّا. صرف وہ کسی کام پہ ابھار سکتا ہے، بھڑکا سکتا ہے، یا جسے عام فام الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے.
جیسے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ بالکل بیان فرمائے 8ویں پارے میں، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، کہ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ تو یہاں بھی یہی فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، میں اللہ تعالیٰ کافروں پر شیاطین کو چھوڑے رکھتا ہوں، تَؤُزُّهُمْ أَزًّا، کہ وہ انہیں مختلف کاموں پر ابھارتے رہیں، بھڑکاتے رہیں۔ ایسے کافروں پر میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو مسلط کر دیتا ہوں کہ جو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے کفر پر ضد کر لی ہے کہ بس اب ہم نے اسی پر ہی رہنا ہے اور اسلام کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی، بالکل مخالفت، دشمنی سو انہوں نے عروج پہ رکھنی ہے اسلام کے خلاف اور اہل اسلام کے خلاف۔ تو فرمایا میں اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ کام ان پر کرتا ہوں کہ ارسلنا الشیاطین، شیاطین کو ان پر مسلط کر دیتا ہوں۔ شیطان جاتے ہیں تعوذہم عزا، جو انہیں اس کام کے اندر اور زیادہ ابھارتے رہتے ہیں، اور زیادہ اسلام دشمنی میں آگے کرتے ہیں، اور زیادہ گناہوں میں آگے کرتے ہیں۔ اور میرے پیارے پیغمبر فلا تعجل علیہم، تسلی دی کہ آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے گا، آپ دل میں یہ خیال نہ لائیے گا کہ ان پر عذاب کیوں نہیں آتا، وہ بھی اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے، وہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، تو نوح علیہ السلام نے جب بد دعا فرمائی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ اب میں نوح تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ کافروں کا ایک بچہ بھی زمین پہ نہ چھوڑ۔ کیوں؟ انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اب یہ کفر کے اندر اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور اس حد تک نوح علیہ السلام کے پیغام سے نفرت کرتے ہیں اور اس حد تک دشمنی میں آگے جا چکے ہیں کہ اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ وہ جو کچھ لوگ مسلمان ہوئے یہ انہیں نہ بہکا دیں، یہ ان کے لیے بھی گمراہی کا جو ہے وہ راستہ نہ کھول دیں۔ تو اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ اب کافروں کا کوئی بھی بچہ زمین پہ باقی نہ چھوڑ۔ تو آپ علیہ السلام وہ بھی اسی طرح فلا تعجل علیہم، دل میں یہی خیال آتا کہ کیوں نہ ان پہ عذاب آ جائے، اس وجہ سے کہ یہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے اور بھی لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں اور لوگوں کے لیے جو ہے یہ غلط راستے کھولنے والے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تعجل علیہم، میرے پیغمبر آپ ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، اور جو تیری طرف آ گئے ہیں نا وہ ایسے سچے اور صادق ہیں میرے پیغمبر، وہ جان دے دیں گے، واپس نہیں جائیں گے۔ جو آگے اب انہوں نے جانا نہیں ہے اور جو کفر پہ اڑے ہوئے ہیں، ضد میں ہیں، فرمایا ضد کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں پیچھے سورۃ الرعد میں گزر بھی چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ أَنَابَ، یہ قرآن ہدایت تو ہے لیکن کس کے لیے ہے؟ ضدی کو ہدایت نہیں نصیب ہونی۔ من اناب، فرمایا کہ جس کے دل میں ہدایت کی سچی طلب ہوگی، جس کے دل میں ہدایت کی طلب، انابت، جستجو، خواہش، تمنا ہوگی تو فرمایا اسے ہدایت نصیب ہوگی، وگرنہ ہدایت کو اتنا سستا سودا نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہر کسی کو دے دوں۔ آپ علیہ السلام کے چچا ابو طالب زندگی کا آخر ہے اور حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ ابا جی زندگی کے آخر میں ہے، ذرا تشریف لائیے گا۔ آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کے چچا ابو طالب کے آس پاس سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خوانین جو اس وقت کے تھے، چودھری برادری بڑی، تو سارے جناب میں خود بھی آئی ہوں، اسی لیے میں نے اپنی قوم کا ہی نام لیا ہے، کسی اور قوم کا نام نہیں لیا، کوئی ناراض ہی نہ ہو جائے حضرت۔ تو کیا ہے، تو سارے جناب بڑے بڑے سردار قریش کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتا دیکھا نا تو ابو طالب کو کہہ رہے ہیں خیال کرنا بھتیجا پھر آ رہا ہے تجھے، یہ نہ ہو کہ تجھے آج سمجھا بہلا پھسلا کے زندگی کا آخر ہے اور تجھ سے کلمہ پڑھا لے، اور خیال کرنا جاتے جاتے برادری کی ناک کٹوا کے نہیں جانے کہ لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ ابو طالب جہنم کے عذاب سے ڈر گیا اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا اور آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منتیں کر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں، آخر میں کیا فرمایا، میرے چچا میرے کان میں ایک دفعہ کلمہ پڑھ دے، الفاظ سنیے گا، فرمایا انا احاج لک عند اللہ، میں قیامت کے دن تیرے بارے میں اپنے رب سے جھگڑا کروں گا۔ یا اللہ ایک دفعہ تو اس نے کلمہ پڑھا تھا نا میرے کان میں، لیکن ساتھ میں سارے وہ مطلب کہ کہہ رہے ہیں ابو طالب خیال کرنا خیال کرنا، ابو طالب نے انکار کیا، اور جو الفاظ کہے نا، کہا بھتیجا مجھے پتہ ہے کہ تیرے کلمے کے انکار کے بعد میرا مقدر نصیب جہنم ہے، لیکن میں جہنم کو گلے سے لگاتا ہوں اور تیرا دین نہیں قبول کرتا، نہیں مانتا، میں اپنی برادری کی ناک کٹوا کے نہیں جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے روتے واپس آئے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کا مقام نازل فرما دیا، فرمایا میرا پیغمبر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا سونا اور میرے پیارے پیغمبر جس سے آپ محبت کرتے ہیں نا، اس کو زبردستی آپ مومن نہیں بنا سکتے کہ اس پر زبردستی آپ ایمان ٹھوس دیں، فرمایا یہ نہیں، ہدایت اس سے ملتی ہے ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جسے میں رب چاہتا ہوں، وہ عالم بالمہتدین، اور مجھے پتا ہے کہ ہدایت کس سے دینی ہے، کون ہے ہدایت کی قدر کرنے والا، کون ہے ہدایت کے قابل، کہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے نوازنا ہے۔ میرا بھائی جو ہدایت کی قدر کرنے والے تھے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے فارس سے اٹھایا، جی کسی کو حبشہ سے اٹھایا، جی کوئی روم سے آیا، کوئی کہاں سے آیا اور کہاں سے آیا، لیکن جن کے دل میں قدر نہیں تھی رہتے میرے پیغمبر کے ساتھ تھے، رہتے میرے پیغمبر کے سامنے تھے، لیکن کچھ بھی نصیب نہ ہو سکا۔ تو ہدایت اتنا سستا سودا نہیں ہے، یہ ہے انابت سے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ قرآن مجید کے شروع میں اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ مانا کرتے ہیں متقین تو پہلے سے ہی تقویٰ والے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے متقین اے المنیبین، ہدایت ہے قرآن ان کے لیے جن کے دل میں ہدایت کی سچی طلب موجود ہے، اگر طلب ہے تو ملے گی، نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا فرمایا فلا تعجل علیہم، میرے پیغمبر جو آ گئے نا وہ جاتے نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہو اور ان کے بارے میں جلدی نہ کریں، انما نعد لهم عدا، میں تو اللہ تعالیٰ وہ جو ان کو مہلت دی ہے نا، ان کفار کو مہلت دی ہے، میں تو وہ مہلت کے دن پورے کر رہا ہوں کہ کب مہلت کے دن پورے ہوگے اور پھر ان کا کام تمام ہوگا۔ ادھر سے وہ 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں سورۃ الانفال میں کیا وہ ایک اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے کیا دعا کر رہے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بڑے بڑے سارے قریش کے سردار بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتے ہیں اگر یہ پیغمبر تیری طرف سے حق ہے نا، یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے، ہم نہیں مانتے، پھر بھی نہیں مانتے، تو ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نازل کر دے یا ہمیں دردناک عذاب دے دے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اب تو منہ سے مانگ رہے ہیں، اب تو دے رہے ان کو عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نا میرا سونا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں تیری وجہ سے اپنے دشمنوں کو بھی برداشت کیے بیٹھا ہوں کہ تو جو ان میں موجود ہے مکہ میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، میں تیری وجہ سے ان کو برداشت کر کے بیٹھا ہوں تاکہ تیرے اوپر بات نہ آئے، یہ بکواس نہ کرے کہ ہمارے اوپر عذاب اس پیغمبر کی وجہ سے آیا ہے۔
ابھی وقت نہیں ہے. میرے پیغمبر گئے نا ہجرت کر کے مدینہ، فرمایا اب وقت آ گیا ان پہ عذاب کا. اب آیا نا، اللہ تعالیٰ نے قحط مسلط کر دیا، قحط مسلط ہوا. اور پھر یہ سارے مل کے آپ کے چچا حضرت عباس کے پاس آئے، کہتے جا اپنے بھتیجے سے جا کے کہ دعا کرے ہمارے لیے کہ ادھر بارش آئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جب آئے نا مدینہ منورہ، بڑا عجیب سما تھا. میرے پیارے پیغمبر کے چچا ابھی مسلمان نہیں ہوئے، میرے پیارے پیغمبر نے بڑا پرتپاک استقبال کیا، ویلکم کہا، اہلا و سہلا مرحبا کہا. چاچا بتائیں کس لیے آئے، حکم کریں. الفاظ کہے کہ بھتیجا وہ جو مکہ میں رہ رہے ہیں نا وہ سارے تیرے رشتہ دار ہیں، کوئی چچا ہے، کوئی چچا زاد بھائی ہے، کس طرح ہے. چھوٹے معصوم بچے بھوک اور پیاس سے بلک بلک کے مر رہے ہیں. میں تیرے سامنے آیا ہوں، تو اپنے رب سے دعا کر دے ہمیں بارش اللہ دے دے. اتنا قحط آ گیا اور میں میرے پیارے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا دیے، قربان جاؤں رحمت للعالمین کی رحمت پہ. یہ نہیں کہا تم وہی نہیں تھے جنہوں نے مکہ سے مجھے نکالا ہے، پھر میرے پاس آئے ہو. کوئی تانا نہیں دیا، ہاتھ اٹھا دیے، فرمایا مولا اللہم اسقنا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل. مولا تو بارش برسا دے وہاں پہ، میں پیغمبر اپنے سارے ظلم بھولتا ہوں. چلو اور کوئی نہیں ہے تو ہے تو میرا رشتہ دار نہ یا اللہ تو بارش برسا دے. ادھر سے میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، ادھر اللہ تعالیٰ نے مکہ میں بارش شروع کر دی. جیسے مکہ میں بارش شروع ہوئی ہے، تاریخ کے الفاظ میں مکہ والے کہتے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیغمبر کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے اور ادھر فوراً بارش شروع ہو گئی ہے. جی تو وہ عذاب آیا تو پھر کوئی بچا نہ سکا. فلا نعد لهم عدا. میرے پیغمبر ہم تو وہ جو ہے نا گنتی کے دن پورے کر رہے ہیں، وہ جو میں نے ان کو مہلت دی ہے نا وہ پورے کر رہے ہیں. بار بار بات آ جاتی ہے، پچھلے دن بھی 2 درسوں میں یہ بات ذکر کر چکا ہوں. وہ جو سپر پاور کہلوانے والے تھے، میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا نا آگ کا، اور ادھر سے آئی جناب برف. پھر میں بتاؤ بھاگو کہاں بھاگو گے؟ جی لگاؤ اپنی جدید ٹیکنالوجی، لے آؤ اور بجھا کے دکھاؤ نا آگ کو، پتہ چل جائے تمہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہوتا ہے. نعد لهم عدا. یہ فرمایا میں مہلت دے کے رکھتا ہوں اور وہ مہلت کے دن پورے کرنے ہیں. جیسے ہی ہوگے یہ میری رحمت کا تقاضا ہے، وقت سے پہلے نہیں پکڑتا. وہ مہلت دیتا ہوں، جب پوری ہوتی ہے تو پھر پکڑ لیتا ہوں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اور میری بڑی پکڑ ہوگی، فرمایا جس دن متقین لوگ رب کے پاس مہمان بنا کر لائے جائیں گے. نحشر المتقین، فرمایا میں اللہ تعالیٰ وفدا مہمان بنا کر. اور ایک تفسیر میں نے پڑھا تھا، حوالہ تو مجھے ذہن میں نہیں ہے پر مطالعے میں یہ بات گزری ہے، وفدن کے وہ مانا کر رہے تھے کہ متقین لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے سواریوں پہ سوار ہو کر. فرمایا انہوں نے پھر تفصیل کی بھی سواریاں کہاں سے ہوں گی. فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے مومن بندوں کے لیے سواریاں بنا دینا ہے. فرمایا مزہ تو آئے گا نا. دنیا میں بالکل کمزور اور دنیاوی اعتبار سے جسے ہم کہتے ہیں جناب فلانا تھا کمی ہے سادہ، لیکن ہے مومن. جب قیامت کے دن آئے گا اور فرشتوں کے کندھوں پہ بیٹھا ہوا، سبحان اللہ کیا ہی منظر ہوگا. الی الرحمن وفدا. فرمایا اپنے رحمان کی طرف متقین آئیں گے مہمان بن کر. ہاں ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور مجرم لوگ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے پیاسے ہونے کی حالت میں. مجرم جہنم کی طرف جائیں گے اس حال میں کہ ان کی پیاس سے بری حالت ہوگی پیاس سے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہ جو فرمایا نا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ کہ مجرم لوگ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، ان مجرمین سے مراد کافرین اور مشرکین نہیں ہے. ان مجرمین سے مراد گناہگار مومن ہوں گے. تفسیر ماجدی والے نے یہ بات لکھی ہے کہ گناہگار مومن. اور گناہگار کون سا گناہ؟ جو حقوق العباد کے اندر حق تلفی کر کے آئے. جی حقوق العباد ادا نہیں کیے، پر میں وہ جہنم کی طرف پیاسے ہونے کی حالت کے اندر ہانکے جائیں گے.
لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی زبردستی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمایا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے وعدہ دے دیا۔ کیا مطلب؟ وعدہ دینے کا مطلب کہ جس کا اختتام جو ہے وہ کلمہ توحید پہ ہوا، یعنی مومن آدمی جو اللہ کے سامنے گیا، فرمایا اس کو شفاعت کرنے کی اجازت بھی ملے گی اور مومن کے حق میں شفاعت ہوگی، کسی کافر مشرک کے حق میں شفاعت نہیں ہوگی۔ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو سو وہ شفاعت کر پائے گا، وگرنہ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رب کے سامنے صرف زبان بھی کھول سکے، جی صرف زبان بھی کھول سکے، کوئی نہیں بول پائے گا۔ تو کہاں گئے وہ جناب نظریے رکھنے والے، کہاں گئے وہ جناب بڑی بڑی باتیں کرنے والے کہ جناب ہمارے حضرت صاحب تو جہنم سے زبردستی نکال لیں گے، جی جہنم سے زبردستی نکال کے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یملکون الشفاعۃ، کسی میں جرت نہیں ہوگی کہ میرے سامنے بات تو کر سکیں، تو زبردستی تو بڑی دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔